کیونکہ قربانی یہ ایک وقتی عبادت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کی تاکید کی ہے، زور دیا ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے۔ چنانچہ اگر کسی کے وہم و گمان میں، ذہن و دماغ میں یہ ہو کہ قربانی کا جانور سپوز کیجئے 20,000 روپے میں ملتا ہے، ہم قربانی نہ کر کے اس 20,000 روپے سے کسی غریب کی شادی کرا دوں، گھر بنا دوں، کسی بیمار کا علاج کرا دوں یا صدقے جاریہ کر دوں، تو اسے قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ جو عام نفل صدقہ خیرات یا جاریہ کیا اس کا ثواب ملے گا۔ قربانی کرنا یہ صدقات و خیرات سے کہیں زیادہ افضل اور بہتر ہے، کیونکہ یہ ایک وقتی عبادت ہے جو محدد اور متعین ہے۔ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ کے شام تک، انہی دنوں میں کر سکتے ہیں۔ صدقات و خیرات تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور مخصوص جانوروں کی قربانی کی اجازت دی گئی ہے، ہر جانور کی قربانی نہیں۔ چنانچہ کوئی ایسا جانور جو 4 پیر والے ہو اور کھانا جائز ہو، لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے متعین نہیں کیا ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ مولانا فلاں غریب کے ہاں بھوکمری مر رہا ہے، ہم اس کو قربانی نہ کر کے اس کو صدقہ دے دیں۔ تو آپ صدقہ دے دو گے، صدقے کا عام ثواب ملے گا، لیکن صدقہ کر کے قربانی کا اجر و ثواب قطعا نہیں ملے گا۔ لہذا ہمیں قربانی صدقہ بھی کریں، لیکن قربانی طاقت رکھنے کے باوجود اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور سنت کے مطابق ضرور قربانی کریں۔ یہ سنت مؤکدہ ہے، بلکہ بعض علماء نے، امام ابو حنیفہ نے اسے واجب بھی کہا ہے، لیکن جمہور کے ہاں، جیسا کہ کل کے درس میں نے بتلایا، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ دوسری بات، دین کے دوسرے اعمال کی طرح قربانی میں بھی، ذرا غور سے سنیے گا، دین کے دوسرے اعمال کے مانند قربانی میں بھی اصل یہ ہے کہ وہ زندہ کی طرف سے ہو۔ نماز زندہ، زکوٰۃ زندہ، حج ایک ہے کہ مردہ کی طرف سے، عمرہ ایک ہے کہ مردہ کی طرف سے، روزہ زندہ۔ تو دین کے دوسرے عملوں کی طرح قربانی میں اصل یہی ہے کہ وہ زندہ کی طرف سے ہی ہو، جو باقاعدہ حیات ہو، جو زندہ ہو، یا پھر مردوں کو زندہ کے تابع کیا جائے، مردوں کو زندہ کے تابع کیا جائے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے کہا ھذا من محمد و آل محمد و امت محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان کے آل کی طرف سے، ان کی امت کی طرف سے۔ اور آل محمد میں، امت محمد میں زندہ اور مردہ وفات پائے ہوئے دونوں تھے۔ تو قربانی میں اصل یہی ہے کہ قربانی زندہ کی طرف سے دی جائے، یا زندہ کے ساتھ مردہ کو لگا دیا جائے۔ مثال کے طور پر میں قربانی کر رہا ہوں، اللہ توفیق بخشے سب کو، میں یہ کہوں یہ میری طرف سے ہے اور میرے وفات پائے ہوئے ابو اور امی رحمہم اللہ کی طرف سے، تو اصل قربانی ہوئی عطا الرحمن زندہ کی طرف سے، اور ان کے تابع لگا دیا گیا ان کے وفات پائے ہوئے والدین رحمہم اللہ۔ یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اصل قربانی زندہ کی طرف سے ہو۔ بات آگے اس میں اور وضاحت کے ساتھ میں بیان کروں گا۔ خالی میت کی طرف سے، بنا زندہ کو شامل کیے ہوئے، بنا میت کے وصیت کے، بنا میت کے وصیت کے، یا بنا زندہ کے ساتھ میت کو شامل کیے ہوئے، خالص صرف میت کی طرف سے قربانی کرنے کا ثبوت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے نہیں ہے۔ فتویٰ ہو سکتا ہے ہو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں
کہ بھائی میت کی طرف سے صدقے کے طور پر قربانی کی جائے۔ دیکھیے بھائیو، جہاں تک میرا اجتہاد ہے یا تحقیق ہے، صدقہ ایک الگ عبادت ہے اور قربانی ایک الگ عبادت ہے۔ عام صدقہ میں اور قربانی میں بہت فرق ہے۔ عام صدقہ کے لیے کوئی دن اور وقت متعین نہیں، قربانی کے لیے دن اور وقت متعین ہے۔ عام صدقہ کے لیے مال کی کوئی نوعیت متعین نہیں ہے، قربانی کے لیے جانوروں کی نوعیت متعین ہے۔ جانور کو صدقہ کرنے کے لیے میت کی طرف سے کوئی صفت متعین نہیں ہے، قربانی کے اندر متعین ہے کہ وہ داتا ہو، وہ داتا اس کے اندر یہ عیب نہ ہو۔ تو چنانچہ قربانی اصل میں زندہ ہی کی طرف سے ہے، زندہ ہی کی طرف سے کیا جائے، مردوں کو شامل کیا جائے۔ سب سے افضل اور سنت کا طریقہ یہ ہے کہ گھر کے کسی ایک ذمہ دار کی طرف سے کر کے اس کے پورے اہل و عیال کو شامل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے سب کو ثواب ملے گا۔ تیسرا مسئلہ ہم اور آپ یہ بھی جان لیں کہ اگر کسی شخص نے ایک یا کئی قربانیاں کرنے کی وصیت کی، کسی مرنے والے نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے ورثہ میں سے، اولاد میں سے کسی کو ایک یا ہر سال ایک یا ہر سال 2-3 قربانی کرنے کی وصیت کی، تو اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ لیکن اس میں کچھ تفصیل ہے۔ میت نے وصیت کیا ہے تو اس کی وصیت پر کی بنیاد پر اس کی طرف سے قربانی کی جائے گی۔ وصیت کی تو زندہ پر اس کی وصیت پوری کرنا فرض ہے۔ کب؟ اس وقت تک فرض ہے، اس وقت تک فرض اور ضروری نہیں ہے جب تک کہ وصیت کرنے والے شخص نے اتنا مال نہ چھوڑا ہو جو وصیت کے پوری کرنے کے لیے کافی ہو۔ آپ کے ابو جان نے وفات سے پہلے آپ کو وصیت کی کہ بیٹا ہر سال میری طرف سے 1 قربانی یا 2 قربانی یا 3 قربانی عید الاضحیٰ کے موقع پر دیتے رہنا۔ اب اگر آپ کے والد محترم نے اس وصیت کے پوری کرنے میں جو لاگت لگے گی اتنا مال چھوڑا ہے، اس کے لیے خاص کر دیا وصیت کے لیے، تب اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ اور اگر مال نہیں چھوڑا ہے تو یا وصیت کو لاگو کرنے کے لیے اتنا مال نہیں چھوڑا ہے تو جو کچھ مال چھوڑا ہے وصیت کے طور پر قربانی کے لیے اس کو جمع کر کے جب قربانی بھر کا ہوگا تو کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کے ابا نے وصیت کی تھی کہ بیٹا ہر سال قربانی کرنا، اور اتنا مال وہ چھوڑے ہیں کہ ان کے وصیت کے حساب سے قربانی کی جائے تو ان کی طرف سے مستقل قربانی کی جائے گی۔ لیکن انہوں نے اتنا ہی مال چھوڑا ہے کہ 2 سال آپ کر سکتے ہیں تو 2 سال کر دیں گے، یا اتنا ہی مال چھوڑا ہے کہ کئی سال اکٹھا کرنے کے بعد جب کسی سال کر سکتے ہیں تب کیا جائے گا۔ اگر میت نے وصیت کیا ہے، وصیت کو لاگو کرنے کے لیے کوئی خاص مال نہیں چھوڑا ہے، تب اولاد پر اس کی وصیت کو پوری کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ سن لیجئے کہ اگر کسی شخص نے 1 یا کئی قربانیاں کرنے کی وصیت کی تو زندہ پر اس کی وصیت پوری کرنا اس وقت تک فرض اور ضروری نہیں ہے جب تک کہ وصیت کرنے والے فرد نے، شخص نے اتنا مال نہ چھوڑا ہو جو وصیت پوری کرنے کے لیے کافی ہو۔ اور اگر چھوڑا ہوا مال کافی نہیں ہے تو اس کو کئی سال تک جمع کرے گا، اور جب قربانی بھر کے لیے ہو جائے گا تو قربانی کرے گا۔ ہاں، اگر قربانی کے جانور کی پوری قیمت یا آدھی قیمت اپنے مال میں سے صدقہ کر دے تو یہ بہت ہی اچھا عمل اور کار خیر ہے۔ یہ ہوگی بات اس میں۔
آج کے اس درس کا چوتھا مسئلہ قربانی کا وقت، اور اس کو بتلانا اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسلم سماج کے اندر ایک غلط بات رائج ہے۔ وہ غلط بات کیا ہے میں ابھی بتاتا ہوں۔ قربانی کا وقت صلاۃ عید، نماز عید کے بعد شروع ہوتا ہے۔ آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں رہنے والے مسلمان جب نماز عید الاضحیٰ پڑھ لیں گے اس کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور 13 تاریخ کی شام تک رہتا ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کو نماز عید کے بعد سے لے کر کے 13 تاریخ کی شام تک رہتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، اگر کسی شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تو دوبارہ قربانی کرے۔ گویا نماز عید سے پہلے قربانی کرنا عمدن و قصدن جان بوجھ کر جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، حکم رسول کی مخالفت ہے، بلکہ وہ قربانی ہوگی ہی نہیں، اسے دوبارہ کرنا ہی پڑے گا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور روایت سن لیجئے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول نسکنا فی یومنا ھذا لبی ان نبدا بالصلاۃ ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما روایت ہے کہ وہ اپنے نفس کے لیے فإنما هو شیء عجلہ لأہلہ لیس من النسک شیء۔ یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 976 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1961۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن ہماری پہلی عبادت یہ ہے، یہ آج کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن، قربانی کے دن، آج ہماری پہلی عبادت یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے نماز ادا کریں گے، پھر واپس جا کر قربانی کریں گے۔ جس نے اس طرح کیا اس نے میری سنت پالی، اور جس نے اس سے پہلے ذبح کر دیا یعنی عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ذبح کر دیا تو اس نے اپنے بال بچوں کے لیے جلد بازی کی، اور یہ عبادت قربانی میں سے کچھ بھی نہیں ہے، یہ قربانی میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس روایت سے اور اس سے پہلے والی روایت سے کیا بات معلوم ہوئی کہ قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے عید کی نماز ادا کرنے کے بعد سے، اور اگر عید کی نماز سے پہلے کسی نے قربانی کر لی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر، کوئی آدمی کسی جگہ پر ہے جس کے اوپر عید کی قربانی نہیں ہے یا نہیں پڑ رہا، یا کہیں صحرا بیابان میں ہے، اکیلے ہے، وہ قربانی کرنا چاہتا، تو اس کے قریب کے گاؤں اور شہر والے جب عید کی نماز پڑھ لیں گے تب اس کے بعد وہ قربانی کر لے گا۔ یہی صحیح ہے، عید کی نماز کے ادائیگی سے پہلے قربانی کرنا یہ عام گوشت ہوگا، گوشت خوری ہوگی، قربانی نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ اس لیے میں نے بتلایا کہ بہت ساری بازاری کتابوں میں یا بعض مسلمانوں کے بعض طبقے میں یہ بات رائج ہے کہ دیہات والے فجر سے پہلے عید کے دن عید کی نماز سے پہلے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ احمد رضا خان بریلوی کا یہی ناجائز فتویٰ بھی ہے کہ دیہات والے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ شہر والوں کے لیے، جہاں ان لوگوں کے ہاں بہت سارے بکواس ہیں،
جیسے کہتے ہیں کہ قربانی کے لیے نصاب ہونا چاہیے 7.5 تولہ سونا، کہیں اللہ کے رسول نے قربانی کے لیے نصاب متعین نہیں کیا۔ وہی کہتے ہیں دیہات والے عید کی نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ شہر والوں کے لیے، میرے بھائیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ سارے دیہاتیوں کے لیے ہے قربانی کے معاملے میں، اور سارے شہریوں کے لیے ہے قربانی کے معاملے میں۔ یہاں تک کہ اگر قربانی کے معاملے میں کوئی ایک آدمی صحرا اور بیابان میں جانور لیے ہوئے ہے، وہ عید کی نماز نہیں پڑھ رہا، اکیلے ہے، 3 نہیں اکیلے ہے، تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ جب قرب و جوار والے عید کی نماز پڑھ لیں گے تب قربانی کریں گے۔ دلیل اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آج کے دن ہم سب سے پہلے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ قربانی کریں گے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام مختلف دیہاتوں میں تھے، خود مدینہ سے کافی دور پر صحابہ کرام دیہاتوں میں تھے۔ قبا کا علاقہ اس زمانے میں دیہات ہی مانا جاتا تھا۔ اور اس سے پہلے والی روایت کی جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ تو اس روایت سے متفقہ فیصلہ راجح اور صحیح بات یہ کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرنا جائز ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ اور یہاں ایک بات اور جان لیجئے کہ بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ عید کی نماز پڑھ لیا قربانی کر سکتا ہے، کیونکہ خطبہ عید سننا ضروری اور واجب اور فرض نہیں ہے۔ لیکن افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے، چونکہ خطبہ عید کے اندر واعظ ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے، دین کی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے کچھ علماء نے کہا کہ افضل یہ ہے کہ عید کا خطبہ ختم ہونے کے بعد قربانی کرے، عید کا خطبہ ختم ہونے کے بعد قربانی کرے۔ لیکن اگر کسی شخص نے عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد قربانی کیا اور تو اس کی قربانی بالکل صحیح ہوگی، کیونکہ عید کا خطبہ سننا افضل ہے، بہتر ہے، باعث ثواب ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ قربانی کے مسائل سے جڑے ہوئے مسئلے میں سے 5واں مسئلہ یہ کہ دن میں قربانی کرنا افضل ہے، علماء کی رائے ہے۔ دن میں قربانی کرنا بہتر ہے، اچھا ہے، اور جمہور علماء کرام کے نزدیک رات میں بھی ذبح کرنا، قربانی کا جانور ذبح کرنا جائز ہے، درست ہے۔ جو لوگ بالکل اس میں کوئی چو چرا نہیں ہے، آپ بہتر یہ کہ دن میں قربانی کریں، لیکن اگر ضرورت ہے تو رات میں بھی آپ عید کی نماز کے بعد 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ کو، 13 ذی الحجہ کو عید کے رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ ہمارے انڈیا میں بہت سارے لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ رات کی قربانی مکروہ ہے۔ اللہ جانے یہ لوگ حلال اور جائز چیز کو مکروہ کہنے کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں، کسی ایک خاص امام کے نظریہ یا اجتہاد کو لے کر کے۔ ہونا یہ چاہیے کہ مسائل ہو یا عقائد ہو یا معاملات ہوں، ان کے اندر دلیل بنانی چاہیے قرآن مجید کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت صحیح حدیثوں کو، اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، ان سے مسئلے نکالنے کے لیے بنیاد سلف صالحین یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے۔ قرآن اور حدیث سے جو اللہ کے رسول کے پیارے صحابہ جس بڑے اونچے رتبے، انہوں نے جو مسئلہ نکالا، اس طرح کا مسئلہ نکالا۔ یہ دیہات اور دیہات میں عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لو، کسی صحابی نے بیان کیا ہے، توبہ توبہ۔ رات میں قربانی کو ذبح کرنے کو کسی صحابی نے مکروہ نہیں کہا ہے، نہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، نہ خلفائے راشدین نے کہا، نہ صحابہ کرام نے کہا۔ ہاں ایک روایت آتی ہے جو روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ کیا روایت ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یضحى لیلا، کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ ایک روایت، اسی روایت کو لے کر کے لوگ کہتے ہیں کہ رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے۔ پہلی بات تو یہ روایت طبرانی کی ہے، معجم کبیر طبرانی کی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190۔
یہ روایت کہ اللہ کے رسول نے رات میں قربانی کرنے سے منع کیا. لیکن میرے بھائیوں یہ روایت اتنی حد درجہ ضعیف ہے، یہ اتنی سخت ضعیف ہے کہ اس سے دلیل پکڑنا جائز ہی نہیں. ہم دلیل پکڑیں گے، دلیل لیں گے صحیح احادیث سے، اور صحیح حدیث کافی اور وافی ہے. ہمیں ضعیف حدیثوں کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں اگر کوئی ضعیف حدیث صحیح حدیث کے معنی کی میں ہے شاہد کے طور پر تو دوسری بات ہے. یہ روایت جس میں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قربانی کرنے سے منع کیا، معجم کبیر طبرانی کی، یہ روایت ضعیف ہے. اس کی سند میں کڑی میں سلیمان بن سلمہ الخبائری ہیں جو متروک راوی ہیں. دیکھیے اٹھا کے مجموع الزوائد جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 23. یہ سلیمان بن سلمہ ایک متروک چھوڑے ہیں، کڑی میں کٹی ہے، متروک راوی ہیں. اور علماء جانتے ہیں کہ متروک راوی اگر کوئی کسی سن میں کوئی متروک راوی ہو تو وہ ضعیف ہوتی. تو یہ روایت ضعیف ہے. چنانچہ دن میں قربانی کرنا بہتر ہے، بانٹنے میں بھی آسانی ہے، خوشی میں بھی گھر والے پورے جاگتے ہیں. لیکن رات میں بھی قربانی کرنا بنا شک اور شبہ جائز ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جہاں اس طرح کے غلط مسائل ہیں، اگر وہاں فتنہ ہونے کا ڈر نہ ہو تو لوگوں کو بتلانے کے لیے رات میں بھی قربانی کر دینا چاہیے، تاکہ لوگ مسئلے کو جانے سکیں کہ فتنہ نہ ہونے پائے، مسلمانوں میں بہت ساری چیزیں نہ ہونے پائے. مختصر طور پر تھوڑا اور آپ لوگ سن لیجئے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے. قربانی کے دن کتنے ہیں؟ قربانی کے دن کتنے ہیں؟ اس میں بڑی بحث ہوتی ہے ہمارے انڈیا اور پاکستان کے اندر. قربانی کے دنوں کے خاص خاص نام ہیں. نمبر 1 یوم النحر، قربانی کا دن. اور یوم النحر کہا جاتا ہے 10ویں ذی الحجہ کو. یوم النحر کہا جاتا ہے 10ویں ذی الحجہ کو. یہ یوم النحر ہے، عید کی نماز کے بعد. اور دوسرے دن جن کا نام ہے ایام تشریق، تشریق کے دن. صحابہ کرام ان دنوں میں 10ویں ذی الحجہ کو جو قربانیاں کرتے تھے گوشت وغیرہ سکھاتے تھے. فریزر اور فریز پتہ نہیں کہ یہ ڈیپ فریز ہے یہ فریزر ہے. تو 2 دن ہیں، یوم النحر اور ایام تشریق. یوم النحر قربانی کا دن اور ایام تشریق میں قربانی کرنا جائز ہے. اب یوم النحر میں ایک دن ہے 10ویں ذی الحجہ، اور ایام تشریق میں 3 دن ہے، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ. اور موٹے انداز میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حجاج کرام جمرہ عقبہ، جمرات کو، جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ، جمرہ صغریٰ، بڑے بیچ والے چھوٹے کو، اگر منا میں 3 دن ہیں تو 3 دن کنکڑے، ایام تشریق ہی میں کنکڑیاں ماری جاتی ہیں. 11 کو تینوں کو لو، 12 کو تینوں کو، اور اگر 12 کو رات میں منا میں رہ گئے تو 13 کو بھی. ایام تشریق ہی میں کنکڑیاں ماری جاتی ہیں، اور ایام تشریق ہی میں قربانیاں کرنا جائے. یوم النحر کے علاوہ ایام تشریق ہی میں قربانیاں کرنا ہے. اور ایام تشریق 3 دن ہے، 2 دن نہیں، 11، 12 اور 13، یعنی 13 ذی الحجہ کے آخری دن کے سورج کے غروب ہو جانے تک. کیونکہ عربی میں جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو دوسری تاریخ شروع ہو جاتی ہے. ایام تشریق کا آخری دن 13 ذی الحجہ ہے. کسی حنفی عالم سے بھی پوچھ لیجئے کہ جمرات کو کنکڑیاں کتنے دن مانیں گے، یا ایام تشریق کون کون دن ہے. 12 ہی نہیں 13 تک ہے، کسی سے بھی جا کے پوچھ لیجئے. 13 ذی الحجہ سے، یعنی قربانی ذبح کرنے کا وقت 3 راتیں اور 4 دن ہے. 3 یوم النحر کا ملا کر کے 3 راتیں اور 4 دن ہیں. 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں 3 دن ہو جاتے ہیں.
3 راتیں ہو جاتی ہیں اور 4 دن ہو جاتے ہیں. توبہ توبہ. 3 راتیں اور 4 دن یہ یوم النحر اور ایام تشریق ہے. اور یہی جمہور علماء کرام کا فیصلہ بھی ہے. یہی جمہور علماء کا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 ذرا غور سے جا کے پڑھ لیں گے. اور مختصر تفسیر کی ایک کتاب ہے احسن البیان، اس کی تفسیر آپ پڑھ لیں گے. تفسیر میں بھی ان تفسیر کو پڑھنا چاہیے جن کو قرآن اور حدیث کے جید علماء نے لکھا ہے اور صحابہ کرام کے منہج کا پاس و لحاظ رکھا ہے. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 میں ایک آیت ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن. اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ الایام المعدودات ایام التشریق وہی 4 ایام یوم النحر وثلاثۃ بعدہ. حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ گنتی کے چند دن سے مراد ایام تشریق، بقرعید کا دن، پھر 3 دن اس کے بعد ہے. یعنی 10ویں یہ یوم النحر ہو گیا، ایام تشریق 11، 12، 13 ذوالحجہ ایام تشریق رہا. فقہ حنفی کی مشہور ترین کتاب ہدایہ، جس کو بہت سارے مبالغہ کرتے ہوئے کہتے ہیں الہدایہ کالقرآن، ہدایہ قرآن کی طرح. میں کسی پر اٹیک نہیں کر رہا، مسئلہ واضح کرنا چاہتا ہوں. ہدایہ میں بھی تسلیم کیا گیا ہے، مانا گیا ہے فقہ حنفی کی سب سے معتبر کتاب کے اندر کہ ایام تشریق کے 3 دن ہیں، 11، 12، 13. اٹھا کے کوئی دیکھ لیجئے. ہاں، ایک کتاب کا نام ہے کتاب الاضحیہ، صفحہ نمبر 430، اور یہ لکھنؤ یو پی سے چھپی ہوئی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی، معلوم نہیں لوگ کیسے کہتے ہیں کہ ہم قادری ہیں، ہم عبد القادر جیلانی کے نام کا کنڈا اور ریاض اور مان میں کیا کرتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی معروف اور مشہور کتاب غنیت الطالبین میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایام معدودات کی یہی تفسیر نقل فرمائی ہے. انہوں نے بھی، حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایام معدودات گنتی کے چند دن ایام تشریق 11، 12، 13 ذوالحجہ مانا ہے. یہی انہوں نے نقل کیا ہے. اور چنانچہ آپ غنیت الطالبین کے صفحہ نمبر 577 میں، جو لاہور میں سن 1309 ہجری میں چھپی ہے، اس میں جا کے دیکھ لیں. چنانچہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یوم النحر قربانی کے دن، یعنی 10 ذوالحجہ یوم النحر قربانی کے دن، اور قربانی کا دن کون ہے؟ 10 ذوالحجہ کے علاوہ ایام تشریق میں بھی قربانی ہے. اور ایام تشریق حنفیوں نے بھی، دوسرے لوگوں نے بھی مانا ہے کہ 11، 12، 13 ذوالحجہ ہے. تو یہ بھی معلوم ہو گیا، کنفرم ہو جانا چاہیے، معلوم ہو گیا کہ ایام تشریق قربانی کے بھی دن ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جن میں قربانی کی جا سکتی ہے بلا شک و شبہ، بلا کسی ڈاؤٹ کے جائز ہے. تو کتنے دن ہوئے قربانی کے یوم النحر کو لے کر کے؟ 10 ذوالحجہ. ایام تشریق 11، 12، 13 ذوالحجہ 4 دن اور 3 راتیں ہوں گے. حضرت جبیر، ایک روایت بھی سنیے، ایام تشریق 11، 12، 13 ذوالحجہ یہ کنفرم ہے کہ یہ ایام تشریق ہیں، تشریق کے دن ہیں، اور تشریق کے دنوں میں قربانی کرنا جائز ہے. ابن حبان کی روایت اور مسند احمد کی روایت آپ سنیے. راوی ہیں حدیث کے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کل ایام تشریقی ذبح، ایام تشریق کے پورے دن 11، 12، 13 ذوالحجہ یہ ذبح کرنے کے دن ہیں. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ دن ہمارے کھانے کھلانے خوشی منانے کا دن ہے، ان میں روزہ نہیں رکھا جائے گا.
ایک اور کتاب آپ دیکھ لیجئے، نصب الرایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 212، سنن دارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 284، یہ بہقی کی کتاب، اور یہ سنن الکبریٰ بہقی کی کتاب جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 498 میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ سارے ایام تشریق ذبح کے دن ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دارقطنی کی روایت کو، بہقی کی روایت کو صحیح الجامع میں حدیث نمبر 4537 میں درج کیا ہے۔ علامہ مناوی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اٹھا کے دیکھیں فیض القدیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 27۔ حافظ حیثمی نے اس کے تمام راویوں کو ثقہ قرار دیا ہے، دیکھیں مجموع الزوائد جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 25، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 25۔ صاحب فتح الربانی نے اس کے انقطاع کی تردید کی، بہت سارے کہتے ہیں روایت ضعیف ہے، نہ، صاحب فتح الربانی نے اس کو وہ کیا ہے، قانون کا ضعیف کہنا صحیح نہیں ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس قول کی تائید کی ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، صاف طور پر یہ بات ظاہر ہے کہ قربانی کے دن ایام تشریق ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یوم النحر ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جس روایت کو کچھ لوگ ضعیف کہتے ہیں، اس کے سارے سندوں کو دیکھنے کے بعد کہا یہ صحیح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے، انما النحر فی هذه الثلاثة الایام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم کہتے ہیں انما النحر فی هذه الثلاثة الایام، یہ محلہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 277 میں ہے، ہاں، کہ یہ 3 دن قربانی کے دن ہیں، ہاں۔ اس لیے صحیح بات یہ ہوئی کہ قربانی کے دن 10 ذی الحجہ اور ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ تک بلا شک و شبہ جائز ہے۔ یہ ہوئے قربانی کے مسائل سے جڑے ہوئے کچھ باتیں، وقت ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں بتلاؤں گا کہ قربانی میں کون کون سے جانور ذبح کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سنت رسول کے مطابق اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔